بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق بن میں نصرت جاوید۔ کیا مطلب؟ سوری یار، وہ کل کے مسئلہ ہمارا نمبر ہے 0512805031۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھیوں نے سما نیوز پر بھی اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں 2-4 دنوں سے بہت بات چل رہی ہے۔ متیرہ ایک سنگر ہے، انہوں نے ایک گانا گایا ہے، اس کا جو پورشن پینل والوں آپ سمجھتے ہو کہ ہم دکھانے کی جرات کر سکتے ہیں، بہرحال میس میڈیا ہے، تو وہ اگر دکھا دیں تو میں اس کے بات کرنا ابھی کیا جو سنیں نہیں، یہ چیز یہ کیا بچے کیا بھائی صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے، ایک منٹ بھائی بند کر دو، یہ کیا یار بند کر دیا؟ سن لو پہلے، ٹھہر جاؤ۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا جنم بہت سارے کے حوالے سے جو ہے میڈیا بہت سارے لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیے ہیں، SMS کیے ہیں، یہ گانا دیکھیں پہ کیا ہو گیا؟ مجھے بات اپنی کر لینے دو۔ یہ دیکھو، ہاتھ بندے۔ اچھا، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتون پر تو جو اعتراض ہے سو ہے، کبھی تھوڑی سی ذرا بولڈ ہے، اور تھوڑی سی جتنی بھی بولڈ ہے، بہرحال کچھ لوگوں کو، جن میں شاید میں بھی شامل ہوں، ان کے بولڈ ہونے پہ جس طرح کی یہ ہیں، کوئی اتنا شاید اعتراض نہیں ہے۔ وہ تمام لوگ بھی کہ جن کو ان کی بولڈنس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں شکوہ یہ ہے کہ انہوں نے اس گانے میں ایک 12 سال کے بچے کو اپنا پارٹنر بنایا ہے، اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک بالکل بچے کو ایسے گانوں میں انوالو کر کے اور پھر لائیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اور اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے نیوز بلیٹن میں ہوا ہے، مین اسٹریم میں ٹی وی پہ، اخبارات میں اس پہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ تو یار یہ آڈیو تو بند کرائیں یار اس کو، نصرت صاحب یہ کیا میرے کانوں میں پڑ رہی ہے؟ یہ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا، آپ اس کو آڈیو بند کر دیں، میں میرے کانوں میں تو نہ آئے نا آواز۔ ہاں آپ بات کریں۔ مجھے اس لڑکی کا نام بھی پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ 3 مرتبہ میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ ہاؤ ڈو یو کال ہر، انہوں نے کہا متیرہ۔ میں نے کہا پھر گانا مجھے دکھاؤ۔ گانا جب وہ دکھا رہے تھے تو ساتھ ہی نیوز بلیٹن میں بھی یہ ڈسکس ہوا، اس میں اس خاتون کو انہوں نے لائن پہ بھی لیا ہوا تھا، اسے کہا کہ جی آپ نے یہ کیا گانا بنا دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سردی تھی، تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا بڑا ہاٹ قسم کا آئٹم ہونا چاہیے۔ مجھے اگین اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے سے جن لوگوں نے شکایت کی ہے وہ ایز سچ کوئی بہت زیادہ کنزرویٹو میں اس سے میں ہیٹر سردی میں ہیٹر نا، اگر گیس نہیں میں LPG کا ہیٹر لگوا لوں یہاں پہ، کوئی الیکٹرک ہیٹر لگا دوں، میں نے لازمی دیکھنی ہے یار۔ ابھی کیا یعنی کہتے ہیں جی مجھے کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے، اور اعتراض بچے پہ ایک ایشو ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ بنتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ایسی بولڈنس پہ اعتراض نہیں ہے وہ بھی بل آؤٹ ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو خود جو کرنا ہے کریں، لیکن ایک گانے میں ایک بچے کو لانا، دس از ناٹ آن۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ آپ وہ گانا سنتے اور سننے کے میرے لیے یہ کوئی یہ نہیں دیکھیں، یہ نان ایشوز کو آپ لے آتے ہیں۔ دس از ناٹ اے نان ایشو، اٹ ہیز بین ڈسکسڈ، ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کٹ کر کے آپ کو دکھایا تھا نا اس کو، بلکہ لڑکی کو لینا پڑا۔ دیکھنے کے گانا ہی دیکھنے کے قابل نصرت صاحب، اس کو کیا آپ ڈسکس کریں گے؟ جو چیز آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ ایک چیز دیکھے بغیر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، میں نے میری نظر پڑی ہے ابھی، آپ مجھے پتا ہے یہ یہاں پر چلا رہے تھے، میں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھیں نا، اب یعنی اللہ معاف کرے وہ چھوڑیں، بس کسی کے متعلق کیا کہنا، آپ ان چکروں میں نہ پڑیں۔
میں تو آ رہا تھا، میں ڈسکس جو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، میں شام سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب ماشاءاللہ 2-3 دن تو راستے میں بم رکھوا کر نہیں جا سکے، تو اب آج وہ چلے گئے، بیمار ہو گئے بیچارے اسی ٹینشن میں کہ بھائی بم رکھ کے بھی گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی عدالت بلا رہی ہے اور پھر جانا پڑے گا، اور اسی ٹینشن اس کے مقابلے میں وہ غزل اچھی ہے، یہ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ نہیں بچی کیا، وہ تو داغ ایسا کرتے ہیں، وہ دوبارہ چلا کے سن لیتے ہیں. چھوڑو نا بات. کس کو؟ آپ کو میں نے کل غزل نہیں، میں تو ہاٹ ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو کون سا ہاٹ ایشو؟ یہ جنرل مشرف والا اس گانے سے زیادہ ہاٹ نہیں ہو سکتا. یقیناً نہیں ہوگا، وہ تو میں دیکھنے کی تاب ہی نہیں ہے مجھے. تو آپ کیوں ہاٹ اس گانے سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس سے دیکھیں، اس گانے سے نصرت صاحب میکسیمم یہ ہوگا نا کہ یہ کنٹروورشل کردار ہے پہلے سے، کو مزید کنٹروورسی جنم لے گی، کو مزید جو ہے نا لوگ اس کے اوپر ہے، وہ یہ وہاں پہ چلا جائے گا یوٹیوب پہ، اگر یہ بندش ہے اس کو لاکھوں ہزاروں کلکنگ مل جائے گی، وہاں پر اس کے ویوز لاکھوں میں چلے جائیں گے. اس کے باوجود تم کہتے ہو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو کیا ڈسکس دیکھیں گے اور پراکسی سائٹس کے ذریعے بھی دیکھیں گے. مصطفیٰ صاحب کسی اگر چیز کے اندر آپ ریانی اور فحاشی ڈال دیں اور لوگ اس کو دیکھیں تو میں یہ اس کو مستند سمجھ لوں کہ ہاں بھائی یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہی چلاؤ. تو ہم تھوڑی سی ریٹنگ کا خیال نہیں کرتے ہیں؟ کس کا؟ ریٹنگز کا تھوڑا سا ہوگا. نہیں ریٹنگ کا تو ہمیں بھی کیوں نہ لاکھوں لوگ دیکھیں جو بجائے پراکسی کے ذریعے جائیں گے، اس گانے کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں، پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس خاتون کا اس بچے کو آپ چاہتے ہیں میری خواہش کہ آپ کو بھی اس طرح لاکھوں لوگ دیکھیں، ہر روز دیکھیں. اور تو یہاں میری بجائے ایک چمکتی کار دکھلا دے، یہاں پر آپ پھر یہ کو بندوبست، اس کرسی کا بندوبست کر لیں یہاں پر آپ کے سامنے. لیکن میرے ساتھ یہی وطیرہ کو بٹھا لیں آپ، تو آپ کو فرض کیا کہ دیکھیں نا، یعنی اگر اس کے گانے دیکھ کے تو لوگوں کو ریٹنگ ملے تو آپ اس کو دیکھیں. ماشاءاللہ آپ اتنے سینئر آدمی، یہ میری جگہ سینئر عمر کے حوالے سے ہاں، تو آپ میری جگہ متیرہ بیٹھی ہو. نہیں سننے تو صحیح نا، جو اگر فرض کیا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے اور آپ کے اندر اس بات کا نہیں ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا دیکھے جانے کے قابل ہے، تو آپ یہاں پر بٹھا لیں. اس کے بعد ساری دنیا اس طرح کر کے آپ کو دیکھتی رہے گی. تقریر سے مجال ہے کہ جو وہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. اور یہ بچوں کو گانوں میں استعمال کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے، پوری دنیا میں اس پر ڈسکس ہوتا ہے، یہ قوانین بن رہے ہیں. امریکہ، یورپ جیسے ملکوں میں بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ڈونٹ ڈریگ ان کڈس. اور ہمارے ملک میں یہ بات ہو گئی ہے. اور میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے اپروچ کیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں، وہ بخدا وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جن کو آپ وہ کہو گے کہ جی قدامت پرست ہیں، کنزرویٹو ہیں. نہیں، ایسے موضوعات ہیں جس کے اوپر نہیں کر سکتے نا. ہمارے کچھ اخلاقی معاشرتی کچھ تقاضے. میں اخلاقی سوالات ہی اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ایک 12 سال کے بچے کو لانا اور جھوٹا یہ وہ اور پھر اس طرح کے لباس کے ساتھ لے لیتا ہوں. دیکھیں میری بات، میں شاید میری کو کال اور میری کو مدد کر دیں. یا میری بات نہیں آپ سمجھ رہے، یا آپ مجھے جان بوجھ کے جو ہے نا آپ میری بات کو جو ہے نا لفٹ نہیں کرا رہے. آج مجھے بالکل آپ میں ایک سیاسی ٹاک شو ہے، میں اس کو پرفیکٹ کیس آف چائلڈ ابیوز فار سم پیپل. اچھا میں پہلے کالر کو سن لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، اسلام آباد سے ہوا بات کر رہا ہوں. جی بھائی. جی میں پہلے تو اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا جو مستر صاحب بات کر رہے ہیں. پہلے یہ کہ جتنا بھی یہ ان جو ورڈ میں ہے، یہ جو چائلڈ کی ابیوز کی جس کی وہ بات کر رہے ہیں، یہ کریمنل افینس ہوتا ہے انڈر 18 کے ساتھ. بالکل سر، اب بھی بات کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی میں چاہوں گا مشرف صاحب، یہ نصرت صاحب سے کہ مشرف صاحب کے ٹاپک پہ ضرور بات کریں آج کے دن. ہاں میں دیکھیں نا، جو مجھے یہ بتایا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، عدالت آج بھی انتظار کرتی رہی، وہاں مشرف صاحب راستے سے عدالت کو جو ہے نا بتا کے میں آ رہا ہوں. دیکھو غلط، تم دیکھو اگین تم مس رپورٹنگ مت کرو. کیوں؟ بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس موضوع پر بات، اب چونکہ بالکل میں اس پہ آپ آئے، چونکہ کالر نے بھی حکم کر دیا، بہرحال ان کا میری بات تو آپ نے کبھی نہیں مانی نا، وہ تو آپ نے لکھ کے رکھا. اچھا اگر اس گانے کو ڈائسیکٹ کرتے، میں تمہیں بتاتا ہم 3 گھنٹے تک کالز لیتے رہیں گے. لوگ اتنے اپسٹ ہیں اس کے بارے میں.
تم کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ ابھی آیا انٹرنیشنل ایشو ہے. مجھے ابھی کون اس گانے کو دیکھتا ہے؟ وہی جو بیمار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دیکھ کے جو ہے اس طرح. تو کوئی صحت مند معاشرے کی علامت تو نہیں ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی گانے دیکھ کے کرے. خدا کا نام. اب یہ کہ آپ کے جی اگر آپ نے پہلے مشرف صاحب کی بات کرنی جی مشرف صاحب کی بات کریں. آپ کے ہاں پاگل پن اس لیے اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ان موضوع پر بات کرتے ہوئے میرا تو دل گھبراتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ میس میڈیا ہے. میس میڈیا کے اوپر میری اور تمہاری بدقسمتی سے مشتاق منہاج ذمہ داری ہے. ہمارا ہم انٹرنیٹ پہ کسی نام کے ساتھ کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا ایک پروفیشن ہے، ہوا کرتا تھا. اچھا، کیا آپ کے نزدیک کیا کہ راستے سے ہو کے نہیں گئے؟ سن لو میری بات. سب سے پہلی بات یہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 سال عمر ہے جنرل صاحب کی. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. انہیں اس عمر میں ٹینشن کے تحت دل کا کوئی معاملہ ہو جانا، میں ہرگز ذاتی طور پر ایس نصرت جاوید اپنی تمام تر ریزرویشنز کے باوجود میں ہرگز اس کا نہ مذاق اڑاؤں گا نہ طنز کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہاں ممکن ہے. بہرحال ان کی عمر 70 سال ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے فٹ ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے پورے خلوص کے ساتھ دعا ہے کہ ان کو جلد صحت یابی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان میں رکھے. ایک بات یہ بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور میں یہ بات پورے خلوص اور پوری ایمانداری سے جائز بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ جائز بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج میں کل آپ کو روتا رہا، آپ کو میں کہتا رہا کہ آؤ مان لیں، براہمن ہوتے ہیں، شودر ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی چلیں جو ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، کل تو ہر صورت جانا ہوگا. میں نے کہا کہ یار اگر راستے میں کل جو ہے وہ راکٹ آ گئے نامعلوم مقامات سے، نامعلوم لوگوں نے پھینک دیے. آپ نے کہا نہیں جی کچھ ہو جائے، دنیا ادھر پیش ہونا بالکل نہیں ہو پائے. اب میں دوبارہ یہ وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے، کیونکہ یہاں اتنا پاگل پن پھیل چکا ہے کہ میں اس بات پر بات کرتے ہوئے میرا دل کانپتا ہے، اور میں تھوڑے سے اشارے دوں گا کیوں میرا دل کانپ رہا ہے. میں کسی اور نہیں، ویسے ایک چیز ایسی بات نہیں کر رہا ہوں مشتاق صاحب. یہ بات بریک کے بعد کی ہے. چلے تسلسل ٹوٹ جائے گا نا. چلیں ہاں ٹھیک. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم، اور کراچی سے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، کراچی سے کال تھی. جی وعلیکم السلام. جی مشتاق ہے نا صاحب؟ جی بول رہا ہوں. سر ایک سوال طرف سے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کاشف ہے. اچھا، تو ایک سوال تھا چھوٹا سا کہ جو کچھ بھی ہے مشرف صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو صرف ایک سوال کا جواب دیجیے کہ اس سے پہلے غلطیاں تو بہت سے سیاستدانوں سے کیا کیا نہیں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے نا، سبوں میں بھی یاد ہے قوم اتنی بھی لاش پیشہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال یہ تھا کہ جو قرض اتارا مجھ سوالوں کا پیسہ تھا وہ کہاں گیا؟ ٹھیک، اس سے پہلے 2-3 پراؤنوں میں یہ سوال کر چکا ہوں. او بھائی خدا کا نام لے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے وزارت خزانہ کے اکاؤنٹ میں گیا. یار کیا جہالت والی باتیں کر رہے ہیں. قرض اتارو وہ کسی کے جیب میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کاشف صاحب بالکل ایک منٹ. اور نہیں نصرت صاحب، یہ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیاستدان جو ہیں اس خطے کے، اس ملک کے بہت برے ہیں. انہوں نے بہت غلطیاں کی. سب سے پہلی غلطی کی ایک سیاستدان کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے یہ ملک ہمیں لے کر دیا. اس کے بعد دوسرے سیاستدان تھے لیاقت علی خان صاحب، جنہوں نے قائد کے رحلت کے باوجود اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کی. 1951 میں ان کو گولی مار دی گئی. پھر ملک کو بچایا تو اس شخص نے جس کا نام تھا فیلڈ مارشل ایوب خان، جو 14 اگست کی صبح تک یونین جیک کو صبح سلام کرتا تھا.
بالکل صحیح ہے، اس ملک کے سیاستدان ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہو. پھر اس کے بعد ملک فیروز خان نور جسے گوادر واپس لے کر ٹھیک کیا تو ضیاء الحق نے کیا جو برما کے محاذ پر برطانوی سامراج کی جنگ لڑ رہا تھا. جی ہاں، سیاستدانوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں. بھٹو کا پھانسی لگنا چاہیے تھا، اس کے بچوں کو اس کی صورت نہیں دیکھنی چاہیے تھی. قائد اعظم کی بہن کو ریاستی دھاندلی سے ہروانا چاہیے تھا. اور کیا باتیں کریں، چھوڑے یار. سیاستدان کے دیے ہوئے ملک کو جو جمہوری جدوجہد سے پیدا ہوا اور اس کو اس کے ہاتھوں آپ لوگ جو ہے رسوا کرتے ہیں، جو یونین جیک کو جو ہے 13 اگست کی صبح تک سلام کرتے رہے، برطانوی سامراج کے کرائے کے فوجی رہے، ان کے لیے جنگیں لڑتے رہے، جا کے برما میں اور عراق میں اور فلاں فلاں اور سینڈرس کے پڑے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ سیاستدان سیاستدان سیاستدان. یہ کافی ہو گئی یار. یہ ایک ڈسکورس واقع بن چکا ہے کہ بھائی فیروز خان نون آپ کو گوادر لے کر دیتا ہے، اس کو آپ برا کہتے ہیں. اور ضیاء الحق فارورڈی وہاں رہے اور وہ بیچارہ وہ آخر دم تک کوشش کر. ضیاء الحق نے سیاچن حوالے کر دیا مثلا اپنے اس کے دور میں. اور یہ جو کارگل گئے تھے، اور پھر کیا یہ جنرل مشرف نے لکھ کر نہیں دیا تھا اٹل بہاری واجپئی کو سائن کیے اسلام آباد میں کہ پاکستان کی سرزمین سے کشمیر میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. پھر کہتے رہے آؤٹ آف باکس سولوشن ہو رہے ہیں. نہیں ہے ساری یہ ہے یہی ہے یہ. لیکن میں مذاق بن گیا. میں تو ایک ٹیکنیکل بات کے اوپر چلیں. یہ آج کل ایک فیشن ہے کہ سیاستدان یہ کرتے حد ہو گئی یار. ٹھیک ہے، سیاستدانوں کی غلطیاں بھی ہیں ان سے، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں نہیں وتیرا کو یہاں لگا دو گانا پتا کرے کہ اس 12 سال کے بچے کے ساتھ گانا درست ہے. میں نہیں کہہ نصرت صاحب، آپ چھوڑے نا. اب یہ نکال کے تم مجھے کہتے ہو کہ آؤ ڈسکس کرو. کیا ڈسکس کریں؟ ہمارے ادھر بیٹھی ہوئی یا ہم شودر ہوتے ہیں، ہم جنہیں منتخب کرتے ہیں وہ غلیظ ہوتے ہیں. ان کو بلاؤ، ذلیل کرو، انہیں کوڑے لگاؤ، اور پھر تم کہتے ہو کہ جی بیٹھ کے ڈسکس کریں. تو بھائی اگر یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دریا چلانا ہے، متیرا کا گانا ڈسکس کرو، جان چھوڑاؤ بیچ میں سے. نہیں پھر بھی یار باتیں کرتے ہو. نہیں چھوڑو کرو. سنیں، آپ نے اسلام آباد سے کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس یہ جو بات کر رہے ہیں نا، میرے دل کو بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی کسی کا دل رو رہا ہے وہ بول رہا ہے، تو میری بات تو کرائیں. جی بالکل فرمائیے. جی آپ آنے رہے کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں شہناز راجپوت صاحبہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن فرمائیے. تو آپ میری سے کنیکٹ کریں گے؟ تو جی کنیکٹ ہو چکی ہیں آپ. میں مشتاق بناس ہوں، میرے سامنے نصرت صاحب بیٹھے. اچھا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ مشرف جو ہے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے سید مشرف. جی سید پرویز مشرف. جی ہاں. اور ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ بھائی اگر میں تمہارے مذہب کا نہ صحیح، تمہارے خیالات کا نہ صحیح، کم سے کم مجھے اور میری آل کو رشتہ دار ہونے کا یا آل محمد ہونے کا تو رسپیکٹ دی جائے نا. نہیں جی ایسی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا ایسی کوئی بات نہیں کری ہے. وہ خاص کر کے جس نے جرم کیا انہوں نے چوری کے مقدمے میں یہ کہا یہ تو فاطمہ ہے. اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو کیا بات کرتے ہیں جو ہے وہ سب صحیح ہے. کہاں ایک شخص نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا. کون سے؟ اس کے بعد چور ڈاکو آ کے بیٹھ گئے. کون کس نے کیا؟ بہت کچھ کیا. کس نے؟ کون ہے؟ کس نے؟ میں آپ کو آج وارننگ دیتی ہوں کہ اگر مشرف کے ساتھ ظلم ہوا تو یہ سارے جتنے ہیں نا یہ ان کے خوار و برباد ہوں گے جیسے بھٹو اور اس کی آل ہوئی ہے. وہی ہے. وہ اسی لیے میری بہن میری بات سنیں، وہ اسی لیے خوار اور برباد کہ انہوں نے ملک اور جمہوریت کے لیے کام کیا ہے. آپ انہوں نے اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے محترمہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ 35 سال پہلے جب سواد میں زلزلہ آیا تو اس کا سارا پیسہ فرانس لے گئے. نہ ایک نے بٹا نہ دوسرے نے بٹا نہ تیسرے نے بٹا. کوئی کسی نے کوئی کبھی ذوالفقار علی بھٹو سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن جو کبھی کسی نے ان کے اوپر بدنامی کا الزام نہیں لگایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں. وہی خوار ہوں گے، ذلیل ہوں گے جو مشرف صاحب کو کچھ کہیں گے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا. میں تو بلکہ مشتاق کو یہ بات منڈے سے سمجھا رہا ہوں. نہیں، کچھ لوگ چوزن پیپل ہوتے ہیں، ہاں وہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ آل رسول ہیں جو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا.
ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. نہیں یہ دوسری بات کی ہے اور کیا جی حال دیکھو بھائی ان کا یہ شک کا فائدہ نہیں, ملک کو تباہ برباد کر کے چلا گیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں تباہ و برباد. میں آپ کو یہی منڈے سے سمجھانے کی کوشش کیا ملک کو تباہ و برباد نہیں بھائی, اس ملک کو سنوارا, اس ملک کو مجھے یہ بتائیں جنرل مشرف اور اس میں کیا فرق ہے, جو کہ بندوق لے کے کھڑا ہے, جس کے خلاف میں دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہوں, اس کے پاس ڈنڈا آیا, اس کے پاس گن آئی, اس نے اپنی شریعت نافذ کی. مشرف کے پاس گن تھی, اس نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا. ضیاء اللہ کے پاس تھی, اس نے ملک پہ قبضہ کر لیا. مجھے فضل اللہ میں تو ان کے ساتھ بھی تو ہم مذاکرات کر رہے ہیں نا. میرا یہی کہنا ہے کہ کیا فرق تھا, دونوں کے پاس پاور تھی, اس نے سواد پہ قبضہ کر لیا, اس نے ملک پہ قبضہ. بات یہ ہے کہ کیسے فضل اللہ کو اپوز کروں. ملا فضل اللہ جو ہے نا, ملا فضل اللہ جو ہے وہ کمیشن وار پہ نہیں ہے, وردی پہ نہیں تھی. یہی فرق ہے, یہ اس کی داڑھی ہے, اس کی داڑھی نہیں. اب آپ ان کے ساتھ بھی ہم مذاکرات کریں تو پھر یہ نہ ڈنڈے بھی یہ تو نہ کریں. جیسے ان کے لیے مولانا سمیع اللہ ڈھونڈا ہے, ان کے لیے کوئی سعودی ڈھونڈے, UAE کا بندہ چلے وہ جان چھڑائے یار. ناظرین کیا کر رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. کون تھا پاکستان میں ایک وقت پھر آپ کا خیر مقدم, اور کراچی سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم نصرت بھائی. جی وعلیکم السلام. بھائی شکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شکیل بھائی. نصرت بھائی سے ایک بات پوچھنی ہے, وہ مجھے ضرور جواب دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دودھ کا نہایا ہوا کوئی بھی نہیں ہے نصرت بھائی جی. اور آپ کو ایک بات میں یہ بتاؤں کہ ابھی جو بیان آیا بلاول بھٹو کا, جی جی, انہوں نے وردی کے بارے میں آرمی کو, کیا بلاول بھٹو کو آرمی کی وردی کے بارے میں ایسی بات بولنی چاہیے مشرف کو؟ کیا اس طرح سے بولنا کہ ایک غدار انسان اس طرح سے بات کرنا, بزدل انسان اس طرح سے بات کرنا کہ آرمی کی وردی میں بزدل انسان. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 5 سال میرے بھائی حکومت کی, انہوں نے 5 سال میں قوم کا پیسہ لوٹ لیا, انہوں نے قوم کو اس جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیا بھائی کہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں ملک کے اندر. آپ ایک بار بتائیں کیا آرمی نے, ہم نے اتنا عرصہ گزارا, آرمی نے کیا پاکستان کے لیے کم کیا؟ یہ آرمی جو ہے پاکستان کو آرمی نے بتایا. آپ ایک بات سن بھائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے بچوں کی عمر کا مجھے آپ دعا کریں, کتنی زندگی ہوتی ہے؟ بولی یہی 250 سال کی. بولے یہ تو بہت زندگی ہے, آخری عمر ہے, آپ کو پتا ہے کتنی ہوگی؟ یعنی کتنی ہوگی؟ بولے یہ 65 سال 50 سال بس. بولے آپ موسیٰ السلام کیا فرما رہے ہیں, وہ جیئیں گے کیسے, وہ تو جی نہیں سکتے. بولے وہ بہت اچھا جیئیں گے, لیکن ان کی ایک فطرت ہوگی جو بھی کر لو دنیا میں کر لو مرنا نہیں ہے. اور وہ چھوٹے, اور ایک شخص ہوگا جس کے پیچھے 2 لوگ ہوں گے, اور ایک جو خراب آدمی ہوگا اس کے ساتھ لشکر ہوگا, اور صحیح آدمی ہوگا اس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے. ٹھیک ہے مشرف صاحب جو ہے, ایک منٹ نا, اب آپ نے کافی تقریر فرما لی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کی فوج کا نام نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کا ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ سب سے زیادہ اگر زیادتی کر رہے ہیں تو اپنی مدر آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. انہیں اپنی مدر آرگنائزیشن کی یعنی پاکستان آرمی کی واقعی عزت اور لاج رکھنی ہوتی تو پہلے دن عدالت میں آ کے کھڑے ہو کے کہتے کہ ہاں جو وہ باہر بیان دیتے تھے عدالت میں کھڑے ہو کے بیان دیتے کہ آئین وائن کو میں جوتے کی نوک پر لکھتا ہوں. ایک پاکستان کے فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے میں سمجھتا تھا کہ میرے ملک کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں, میں نے کیا, جو سزا دینی ہے مجھے دو. لہذا برائے مہربانی آپ ان 2 باتوں کو مکس نہ کریں. بلاول بھٹو کا میں ترجمان نہیں ہوں, انہوں نے جو کہا نہیں کہا ان کی جماعت کے جو لوٹا نہیں لوٹا وہ عوام کا معاملہ ہے, یا نہیں لوٹا اس لوٹنے کی, اگر لوٹا ہے تو اس کی سزا ابھی مئی میں لوگوں نے انہیں دے دی ان کی جماعت کو. وہ تو شاید اس حکومت کا حصہ نہیں تھے. اب آئندہ جب کبھی لوگوں کو موقع ملے گا مجھے دوبارہ یقین ہے کہ وہ اگر یہ حکومت اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کرے گی, کوئی اور الٹرنیٹو آ گیا. اب جیسے آج دلی میں عام آدمی پارٹی کے بندے میں چیف منسٹر بن گئے, میجورٹی نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں پر دیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم
اپنے ملک میں اس پروسیس کو چلنے دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرف سے ہیں تو امیر عبداللہ خان نیازی جو کہتے تھے کہ میرے سینے پر سے جائیں گے انڈین ٹینک، ان کے سامنے انتہائی اہتمام سے ہتھیار پھینک دیں اور 1977 میں پاکستان قومی اتحاد کے ٹکٹ لے کر الیکشن بھی لڑیں اور کہیں کہ جی بنگال کے ٹائیگر، تو پھر شکوہ شکایت ہوتی ہے. نصر صاحب شکوہ شکایت جو ہے یہ ہے، دیکھیں اب لیکن بلکہ زیادہ باقاعدہ رونا جو یہ ہے مشتاق صاحب مشرف صاحب کے حامیوں کو اور خود انہیں چاہیے کہ وہ ادارے آرمی کو کی مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یعنی فوج کا کیا یعنی آپ نے فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے غلط بات کی، آپ نے اس ملک پہ قبضہ کیا، آپ کے پیشروں نے کیا، فوج کا تو اس میں نہیں. ہم ان کے ساتھ ابھی میں ایک جنرل معین الدین حیدر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ فلاں ہے جی، جب کمانڈ اینڈ وہ سمجھا جائے گا بیڈ گورننس آئے گی تو پھر وہ خلا پیدا ہوتا ہے. وہ خلا پیدا ہوتا ہے بھائی، آپ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں. اب معین الدین حیدر جیسے گریڈ 21 کے افسر یعنی وہ وزیر داخلہ بنا اور یعنی خدمت کی تنخواہ لی. جیلم سے کال، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک یعنی اپنی بات کر کے ملک پہ قبضہ کریں اور پھر کہ اس کو جسٹیفائی بھی کریں. گڈ گورننس کا واقعہ سننا ہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، ثبوت دے سکتا ہوں عدالتوں میں جا کے. جب وہ گورنر ہوا کرتے تھے تو جہاز سے انٹرمیک سے کیا اترا کرتا تھا؟ کون سی؟ معین الدین حیدر صاحب کبھی گورنر بھی تھے نا؟ جی سندھ میں تھے. کس نے لگایا تھا؟ مشرف صاحب نے. تو کیا بنا تو بہرحال وہ یہ یعنی میں ان کی یہ دیکھیں نا جو اپنی اصل آرگنائزیشن کے بات یہ پیچھے ہے، فوج کا تو ایک جوان کا کہتے ہیں جوان میں آنریبل بیٹھے میں جوان اپنا بات کام کر رہا تمہیں منڈے ہے سے ملک کے لیے چلا شہادتیں جا دے رہا رہا ہوں ہے. مشتاق آفیسر نواز ینگ آفیسر جو ہے نا وہ کہ ہمارے ساتھ جنرل ہمارے پرویز تھے کہ مشرف نہیں صاحب مجھے نے ایک چیز ہے، یہ جو ایک کہانی گڑی ہوئی ہے کہ فوج میں جی بڑی نہیں میں فوج میری نے بات 2008 سے صاحب صبر کے ہمارے ساتھ بھائی ہے نا، عزت کمائی کوئی تھی. بندہ کوئی فوجی افسر مجھے نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ جنرل مشرف، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا یہ کام نہیں ہے. جو پروفیشنل ہے جس بیچارے نے اس ملک کے لیے قربانی دینی شخص ہے. تو جتنی زیادتی کر رہے ہیں 8 سالوں میں صبر کے ساتھ 2008 سے جس طرح بڑے صبر کے ساتھ پاکستان کی فوج بہت ساری مشکلات سے آج قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے نا، اور قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. جو عزت اور وقار تھا ان صاحب نے جو زیادتی کی ہے وہ وقار بحال ہوا ہے. ان کو لا کر وہ دوبارہ اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں میں جیسے کل تمہارے آگے رو رہا تھا کہ داغے دل پھر یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی لوگوں کو پھر ہر طرح کی باتیں آتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے. اور خالی اتنی بات نہیں ہے مشتاق میرے پیارے بھائی، جس طرح کی باتیں چل پڑی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں تمہیں متیرا کا گانا میرا بھائی نہیں، کیا بتائیں ایمان سے سنو. اس کو ڈسکس کرتے ہیں لوگ بھی، اس نے خود بھی کہا ہے یہ تم سنو اس کو ایمان سے. اتنا وہ یار یہ تو بند کرو گا. مجھے یہ بتائے پروڈیوسر صاحب، میں بھی کو ہوسٹ ہوں یہاں، اگر آپ ایک پوری طور پہ بند کریں اس کو یار. بھائی بند کر دو، بند کر دیں یار. نہیں میں سیالکوٹ سے کال ہے. اچھا جی چلے یار بند کر دو، سیالکوٹ سے کال لے. جی السلام علیکم بھائی آپ شوق پورا کر لیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر ظہور الہی سیالکوٹ سے. جی ظہور صاحب. سر یہ مشرف کے بارے میں تھوڑی بات کرنی. جی فرمائیے. جی مشرف صاحب تو ان کے والد تھے جی، جنرل پرویز مشرف. پرویز مشرف صاحب. ٹھیک ہے سر. یہ سر آپ کا بھی پاکستان ہے، ہمارے لوگوں کا بھی پاکستان. جی ہمارا بھی حق کہتا بات بولنے کا. جی سچی بات. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مشرف جیسا عظیم آدمی جو ہے وہ ابھی یہ لیڈر اتنا نہیں ہے جتنا مشرف ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. تو آپ آئے نا، آپ تیمارداری کریں، آ کے یہاں پہ بیٹھیں، آپ ان کے لیے کوئی وہ کریں. ٹیلی فون کال بڑی آسان ہے، میں بھی اٹھا کے کسی کو کہہ کے عظیم قرار دے سکتا ہوں. آپ آئیں، ان کے لیے ایک ٹرائل ہے. آپ آئیں، سیالکوٹ سے کوئی 20-40 ہزار لوگ لے کر آئیں، یہاں پر کھڑے ہو جائیں. آپ کہیں یہ کیا ضرور انشاءاللہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو مشتاق کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں، ان کی شان میں گستاخی ہوگی. نہیں، میں گستاخی قدر نہیں کر رہا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان نے 66 سالوں کے بعد پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی عدلیہ نے ایک درست یعنی راستے کا انتخاب کیا ہے، اور وہ راستہ ہے قانون. لیکن ہوا یہ کہ اس درست راستے میں کہتے آتے رہے ایکسپلوسیو. وہ آتے رہیں گے نصرت صاحب. اس کے بعد مسئلہ ہو گیا ہے سنگین.
سنگین یہ ہے کہ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو دیوانگی اتنی پھیل چکی ہے کہ یہ بات ہم لوگوں کو مان لینی چاہیے. کم از کم مجھے کوئی نہیں ہے کہ 70 سال کی عمر، ٹینشن، ایک سٹریس، اس میں آپ کے دل کا معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن وہاں عدالت سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن میں نہیں کہہ رہا. یہ بات جو ہے، مثال کے طور پر بی بی سی کے نمائندے نے ان کے سیکورٹی کے لوگوں سے بات کر کے، اور تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ بی بی سی میں ایک خبر جو ہے وہ مذاق میں، جیسے کبھی میرے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نصرت ویسے جو مرضی بکواس کرے، لیکن جب یہ خبر دے تو اس کو ذرا احتیاط سے لیا کرو، کیونکہ خبر کے ضمن میں یہ آب حیات بھی ابال کے پیتا ہے، اور وہاں بڑے کاؤنٹر چیکس ہوتے ہیں. اس خبر کو تم غور سے پڑھو تو باقاعدہ یہ ثابت ہو جاتا ہے مشتاق کہ یہ پھر طے کر لیا گیا تھا کہ جنرل صاحب کا قافلہ جو ہے وہ عدالت کی طرف نہیں جائے گا بلکہ پنڈی جائے گا، اور مشرف صاحب نے 3 مرتبہ روک کر اس بات کو انشور کیا کہ کیا اس قافلے کا رخ پنڈی ہی کی طرف ہے یا نہیں. اب اس میں بدقسمتی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ہے کہ جب کسی ملک میں دیوانگی پھیل جائے نا تو وہاں پہ کوئی ریشنل بات کہ میں تو یہ بات ماننے کو نصرت جاوید تیار ہے، مشتاق منہاس بھی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات ماننے کو تیار ہے میرے بھائی، کہ 70 سال کی عمر میں انڈر سٹریس ایک ٹینشن کی صورتحال میں یو کین ہیو ہارٹ پرابلم. لیکن ایک دم سے جو فضا بنی ہے کہ نہیں جی یہ تو جیسے سارا سیٹ اپ ہے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ بالآخر جو ہیں وہ AFIC چلے گئے ہیں. اب میرے اور آپ ہم کلاسیکل رپورٹنگ کی جتنی بھی ٹیکنیک استعمال کر لیں تو ہمیں اس وقت ان کی جو کیفیت ہے وہ جاننے میں 2 یا 3 دن 24 گھنٹے کام کر کے، کیونکہ ایکسیس نہیں ہے سچ، ٹھیک ہے نا. اب کل کو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے عدالت کو اسی رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا جو AFIC کے ڈاکٹرز دیں گے. ضروری نہیں، ضروری نہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. ضروری اچھا اگر فرض کرو وہ اس کو ریجیکٹ کر کے ریجیکٹ نہیں کریں گے نا، اس کو انڈیپینڈنٹ بننا نہیں، انڈیپینڈنٹ ان کو ایک میڈیکل بورڈ عدالت کے سامنے نا، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ملزم سے ان دیٹ کیس میں تمہیں کیسے کہہ رہا ہوں کہ جنرل صاحب نے زیادتی کی ہے، اپنے ادارے کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ FIC کے اوپر بھی نام آئے گا کہ اچھا جی یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میں یہی رو رہا ہوں، بس میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں متیرا. لیکن میں کیا کروں، کراچی سے کال لے لیتے ہیں. میں کو سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا تھا خالی متیرا کو ڈسکس کریں. جی کراچی، السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بھیا جی فرمائیے. جی کون صاحب بھائی، ہم آپ کو سن رہے ہیں. السلام علیکم، عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عامر بھائی صاحب. جی ہاں، یہ نصرت صاحب اور مشتاق منہاس صاحب، آپ کو میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم. ایک بہت اچھا ٹاپک آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، دیکھیے کہ آپ بھی ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت آئے اور ملک کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. 5 سال ہم دیکھ چکے جمہوریت کیسی تھی، اور ابھی یہ 200 دن بھی دیکھ چکے ہیں. کہیں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ملک نہ حالات ہو رہے ہیں. پرویز مشرف کا اس وقت میں 1 منٹ میرے پیارے بھیا ذرا ٹھنڈے طریقے سے، عامر بھائی ٹھنڈے طریقے سے، لوڈ شیڈنگ جو ہے کون سے سال میں شروع ہوئی تھی؟ جمہوریت تو دیکھیے ہماری لوڈ شیڈنگ پاکستان میں کون سے سال میں شروع ہوئی تھی؟ کیا وہ سال یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل مجھے یاد ہے. کون سا؟ نہیں جی 1982، 1982. 1982 لفظ لوڈ شیڈنگ پاکستان کے کلچر میں، پاکستان کے میڈیا میں لوڈ شیڈنگ کا لفظ، لوڈ شیڈنگ کا فینومینا میرے پیارے بھیا 1982 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اور اس وقت اتفاق ایسا تھا کہ افغانستان آزاد کروانے والے غازی شہید ضیاء الحق صاحب ہمارے حکمران تھے. آگے فرمائیے. جی 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 بالکل. چلیے بہرحال دیکھیے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، میری جنریشن یہ سمجھتی ہے، میرے ساتھ کے جو لوگ جنہوں نے یہ دور دیکھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا دور پاکستان کو
پرویز مشرف صاحب نے دیا، پاکستان کو ایسا دور کبھی نہیں ملا۔ ویری گڈ جی، بالکل آپ صحیح کہہ اللہ رہے کرے ہیں، ساری اور زندگی اللہ ان کا کرے اقتدار کہ جو وہ دوبارہ اللہ کرے کہ آپ پھر ایسا کریں کہ پھر کوئی ٹاسک کر کے یا تو کوئی طریقہ کر لینا، آئین میں کوئی تحریک چلائیں کہ 5 سال جمہوریت رہے، 5 سال عامیت ہو جایا کرے، تاکہ بیلنس ہو جایا کرے، تو آئین میں لے آئے اس کو۔ تو یا تو جنرل پرویز مشرف کی انہوں نے جماعت بنائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے جا کے جو اتنے ماشاءاللہ کراچی سے، سیالکوٹ سے، اسلام آباد سے بھائی اتنے یہ کیفیت پیغمبر ہیں۔ بنے گی، اس کی وجہ میں تمہیں منڈے سمجھا تو عدالت میں کے جا کے میں دیوار سے ٹکر مارنے کو میرا دل کرتا ہے۔ میں تمہیں منڈے سے کہہ رہا ہوں کہ منا 2008 کی بات اور تھی، اب 2013 ہو گیا ہے، اب وہ بات وہ نہیں رہی، لیکن مجھے اس بات سے اتنی زیادہ فکر نہیں ہے۔ مجھے فکر یہ ہے کہ بڑی مشکل سے پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی آرم فورسز کے ساتھ جو ایک اتفاق، ایک بھائی چارے اور ایک دوسرے کے عزت اور احترام کی جو فضا بن گئی تھی، ان صاحب نے صرف اپنی ضد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر، صرف اپنی ضد اور انا کی خاطر وہ سارا جو ہے مریم، لیکن چلے نصرت صاحب وہاں پہ ابھی دیکھیں، ہمیں اس لیے نہیں کرتے، ابھی فرد جرم نہیں عائد ہو سکی، ابھی فرد جرم نہیں عائد ہونی، یہ فرد جرم عائد ہونے سے ہی محفوظ کرنا ہے، کیونکہ یہ لفظ سننا جو ہے میری شان کے خلاف ہے کہ پرویز مشرف ولد سید مشرف الدین تم پر الزام ہے کہ تم نے لہذا آرٹیکل 6 کے تحت تم ملزم، اب چارج شیٹ ہو گئے۔ اے گائز ہاؤ کین یو لفٹ یور، اس میں آئندہ خان جو ہے وہ پھر پریشان ہو جائیں گے نا، اور ہمیں آئندہ خان کا انتظار ہے۔ سن نہیں رہے ہو کال پہ کال؟ کوئی آئندہ خان نہیں، دیکھیں اس ملک میں اچھا کیا تو تمہیں کوئی ایسی کال بھی آئی ہے؟ نہیں تو میں کہتا ہوں متیرا متیرا نہیں، آپ مانسیرا متیرا مانسیرا جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں مانسیرا سے؟ ہاں جی شفیق بول رہا ہوں جی۔ جی آئی صاحب فرمائیے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ ہاں جی جی وعلیکم ہاں السلام۔ جی ابھی ایک صاحب وہ کراچی سے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ لائن پر تھے، جی تو آپ فرما رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ 1982 سے والے پر شروع ہوئی ہے۔ جی 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 اچھا وہ تو چلو جس نے بھی شروع کرائی ہے جو بھی ہے، اب یہ سارے پاکستان میں جتنے بھی سیاسی ہمارے رہنما ہیں جتنے بھی، کیا ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ یہ ختم کرا سکے؟ نہیں، اس لیے نہ ختم کروا سکے گا کہ ہم 15 روپے کی بجلی لے کر 9 روپے کی بیچتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آبادی ہماری کہ ہمارے پاکستان کی آبادی بڑھ گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو تھوڑی بہت گیس کو تھوڑا سا پرزرو بھی کرنا تھا، ہم نے سیاسی رشوت سب سے زیادہ سی این جی کے اسٹیشن کس نے لگوائے، اور گھروں میں باقاعدہ کمپین چلوا کے کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑیوں کو کنورٹ کریں، سی این جی پہ چلائیں، اور گیس کوئی نکلی نہیں۔ اور بلوچستان میں آپ نے اتنی محبت کی فضا پیدا کر دی ہے کہ کوئی غیر ملکی کمپنی وہاں پہ ایکسپلوریشن کا کام کرنے کو تیار اور وہ بھی ڈیو ٹو جنرل پرویز مشرف۔ یس سر۔ ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @r.tv نصرت جاوید مشتاق ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ